باب نمبر 9 باب التعزیتی، تعزیت کا بیان۔ تعزیت کرنا مشروع ہے۔ لفظ تعزیت کا معنی تسلی دینا ہے، جو کہ باب عزا یعزی تفاعل کا مصدر ہے۔ المنجد صفحہ نمبر 555۔ نمبر 1، حضرت قرہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کا بچہ فوت ہو گیا، فعزاہ علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعزیت کی، پھر فرمایا اے فلاں، تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے کہ تم اس یعنی بچے کے ذریعے اپنی زندگی کو فائدہ پہنچاؤ، یا کل کو تم جب جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے پاس آؤ گے تو اسے وہاں پہلے سے موجود پاؤ گے اور وہ تمہارے لیے اسے یعنی جنت کا دروازہ کھولے گا۔ احکام الجنائز و بدائها صفحہ نمبر 205، صحیح نسائی حدیث نمبر 1974، سنن نسائی حدیث نمبر 2090، حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 35۔ صحیح امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ ابن قدامہ اور البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل میت سے تعزیت کرنا مشروع اور جائز ہے۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485، احکام الجنائز و بدائها صفحہ نمبر 205۔ تعزیت کرنے کی فضیلت۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عزا اخاہ المؤمن فی مصیبت کساہ اللہ حلتا خضراء یحبر بها یوم القیامہ، قیل یا رسول اللہ ما یحبر، قال یغبط۔ جس نے اپنے کسی مومن بھائی کو مصیبت میں تسلی دی تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا سبز لباس پہنائیں گے جس کے ذریعے روز قیامت اس پر رشک کیا جائے گا۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 206، ارواء الغلیل حدیث نمبر 764، تاریخ بغداد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 397، الکامل ابن عدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1572۔ حسن، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شواہد کی بنا پر حسن درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی تو اس کے لیے بھی اس یعنی مصیبت زدہ کے اجر کی مثل یعنی اجر ہے، وہ ضعیف ہے۔ ارواء الغلیل حدیث نمبر 765، احکام الجنائز صفحہ نمبر 206، ترمذی حدیث نمبر 1073، ابن ماجہ حدیث نمبر 1602۔ ضعیف۔ تعزیت کے الفاظ۔ تعزیت کے لیے ایسے تمام الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے تسلی ہو جائے، غم رک جائے اور صبر آ جائے۔ نمبر 1، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں یہ الفاظ ثابت ہیں، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یقیناً اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دیا تھا، اور ہر چیز اس کی ہے اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے، لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ بخاری کتاب الجنائز باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ، حدیث نمبر 1284، مسلم حدیث نمبر 923۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ تعزیت کی جائے ان میں یہ حدیث سب سے عمدہ ہے۔ الاذکار کما ذکرہ الالبانی فی احکام الجنائز صفحہ نمبر 207۔ نمبر 2، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے ان الفاظ میں ان سے تعزیت کی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافصح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کے درجہ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے باقی ماندہ لوگوں کی نگرانی فرما، اے جہانوں کے پروردگار ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر اس کے لیے کشادہ اور منور فرما دے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز باب فی اغماض المیت والدعاء لہ اذا حضر، حدیث نمبر 920، ابو داود حدیث نمبر 3118۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعزیت کرتے ہوئے ان کے بیٹے عبداللہ سے یوں کہا، اللہم اخلف جعفرا فی اہلی وبارک لعبد اللہ فی صفقت یمینہ، اے اللہ جعفر کے اہل و عیال میں اس کا جانشین بنا اور اس کے دانے ہاتھ کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ احکام الجنائز و بدائها صفحہ نمبر 209، مسند احمد حدیث نمبر 1750۔ صحیح، مصیبت زدہ شخص کو چاہیے کہ ابتدائی طور پر صبر کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر صرف وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جائے۔ بخاری کتاب الجنائز باب زیارت القبور حدیث نمبر 1283، مسلم حدیث نمبر 926، ابو
داود حدیث نمبر 3124۔ مصیبت زدہ شخص کو مندرجہ ذیل دعاؤں کی تلقین کرنی چاہیے۔ نمبر 1 انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ نمبر 2 اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ما یقال عند المصیبہ حدیث نمبر 918، مسند احمد حدیث نمبر 16343، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 309۔ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر شہادت موصول ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاہم ما یشغلہم، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کو ایسی تکلیف دہ اطلاع ملی ہے جو انہیں کھانا پکانے سے مشغول رکھے گی۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب صنعت الطعام لأہل المیت حدیث نمبر 2686، سنن ابی داود حدیث نمبر 3132، ترمذی حدیث نمبر 998، ابن ماجہ حدیث نمبر 1610، شرح السنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300۔ حسن، امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ امام ابن سکن نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے، کما فی تلخیص الحبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 253۔ شیخ عبداللہ بسام رقم طراز ہے کہ یہ روایت حسن درجہ کی ہے۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 269۔ شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ میت کا پڑوسی یا کوئی رشتہ دار میت کے گھر والوں کے لیے وفات کے دن رات میں اتنا کھانا تیار کرے جو انہیں سیر کر دے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ الام للشافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل میت کی اعانت کی غرض سے کھانا تیار کر کے ان کے ہاں بھیجنا مستحب ہے۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 496۔ علامہ طیبی، امام ابن تیمیہ، امام صنعانی اور شیخ البانی رحمہم اللہ، ان تمام اہل علم کا کہنا ہے کہ اقرباء اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ میت کے گھر والوں کو تسلی دینے کی غرض سے ان کے ہاں کھانا تیار کر کے بھیجنا مستحب ہے۔ کما فی تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55، اخبار العلمیہ من الاختیارات الفقہیہ صفحہ نمبر 140، سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314، احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 211۔ شیخ عبداللہ بسام فرماتے ہیں نبوی طریقہ یہ تھا کہ میت کے اقرباء یا پڑوسی یا دوست احباب وغیرہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجتے تھے۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270۔ تعزیت کے لیے کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہونا اور اہل میت کا کھانا تیار کرنا، کسی مقام پر اکٹھ کرنا مثلا گھر، قبرستان یا مسجد وغیرہ میں، اور اہل میت کا آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا درست نہیں، جیسا کہ حضرت جریر بن عبداللہ باجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنعت الطعام بعد دفنه من النیاحہ، ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور تدفین کے بعد کھانا تیار کرنے کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 210، ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ما جاء فی النہی عن الاجتماع الى اہل المیت حدیث نمبر 1612، احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204۔ صحیح، حافظ بویسری نے اسے صحیح کہا ہے، الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 535۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تدفین کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھے ہونا اور ان کے گھر سے کھانا سلف اس لیے نوحہ کی ایک قسم شمار کرتے تھے کیونکہ یہ عمل میت کے گھر والوں پر مزید بوجھ ڈالنے اور انہیں مشغول کرنے کا باعث ہے، حالانکہ وہ میت کی وفات کی وجہ سے پہلے ہی سخت پریشانی میں گرفتار اور مشغول ہے۔ مزید برآں اس میں سنت کی مخالفت بھی ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کریں، لیکن انہوں نے سنت کی مخالفت کی اور انہیں دوسروں کے لیے کھانا تیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48۔ احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ یعنی میت کے گھر میں اکٹھے ہونا اور ان کے گھر سے کھانا اہل جاہلیت کا فعل ہے۔ حنابلہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ الانصاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565۔ علامہ ابن حمام فرماتے ہیں میت کے گھر والوں سے کھانے کی ضیافت کروانا مکروہ ہے اور قبیح بدعت ہے۔ فتح القدیر شرح الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصیبت زدہ حضرات کا لوگوں کو کھانے پر جمع کرنا تاکہ وہ میت کے لیے کچھ تلاوت کریں سلف کے ہاں معروف نہیں تھا۔ علماء کے کئی گروہوں نے اسے ناپسند کیا ہے اور سلف نے اسے نوحہ شمار کیا ہے۔ موسوعۃ المناہی الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں تعزیت کے لیے کسی مخصوص جگہ مثلا گھر یا قبرستان میں جمع ہونا اور میت کے گھر والوں کا تعزیت کی غرض سے آنے والوں کی ضیافت
ضیافت کے لیے کھانا تیار کرنا ممنوع ہے۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، میت کے گھر والوں کا تعزیت کی غرض سے آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا جائز نہیں۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 149۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور اس کا اکرام کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا۔ وہ بیان کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا اور ہر مرتبہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے اللہ جعفر کی اولاد میں اس کا جانشین بنا۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 212، احمد حدیث نمبر 1760، حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372، بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60۔ حسن، دوران تعزیت چیخنا چلانا اور کپڑے پھاڑنا جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی موت پر رخساروں کو پیٹا، گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں بکی وہ ہم میں سے نہیں۔ بخاری کتاب الجنائز باب لیس منا من شق الجیوب حدیث نمبر 1294، مسلم حدیث نمبر 103، ترمذی حدیث نمبر 999۔ تاہم اگر بغیر آواز کے غم کی وجہ سے آنسو بہہ جائیں یا انسان رو لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے گزشتہ باب فوت شدہ شخص کے متعلق احکام کا بیان کا مطالعہ کیجیے۔ تعزیت کے لیے دنوں کی کوئی حد مقرر نہیں۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعزیت کی حد 3 ایام مقرر نہیں کی جائے گی کہ اس سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جب کوئی تعزیت کے لیے آنے میں فائدہ دیکھے تو وہ چلا آئے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 3 روز کے بعد بھی تعزیت کی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر 3 روز تک آنے جانے کی مہلت دی۔ 3 ایام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر رونا دھونا نہ ہو، یعنی کوئی سوگ نہ ہو۔ احکام الجنائز و بدائعہ صفحہ نمبر 209، احمد حدیث نمبر 1750، حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298 صحیح۔ اور وہ حدیث جو عوام میں مشہور ہے کہ لا عزاء فوق 3، 3 ایام کے بعد کوئی تعزیت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ احکام الجنائز و بدائعہ صفحہ نمبر 209۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعزیت کے لیے نہ کوئی وقت مخصوص ہے اور نہ کوئی ایام، بلکہ یہ میت کی وفات سے نماز جنازہ سے پہلے اور اس کے بعد تدفین سے پہلے اور اس کے بعد ہر وقت مشروع ہے، لیکن ابتدائی لمحات میں سخت مصیبت کے وقت ہی تعزیت کر لینا افضل ہے اور وفات کے تیسرے روز کے بعد بھی جائز ہے کیونکہ تحدید کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ تعزیت کے لیے کوئی وقت متعین کرنا یا اس کے لیے 3 ایام مقرر کرنا بدعت ہے۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44۔